بلاتے ہیں رو رو کے اہل عذاب، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ اجلالا لقدرتہ، ولا الہ الا اللہ خضوعا لعزتہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔ حاضرین و سامعین، ڈپریشن اور انگزائٹی کے موضوع سے آپ کے سامنے پچھلی 2 کلپ میں اپنے قلیل علم کے مطابق کچھ باتیں کرنے کی سعادت حاصل کی، اور امید یہ ہے کہ اگر ہم کو ان کلپس سے اپنی زندگی کو تھوڑا سا بھی بدلنے میں مدد مل گئی تو پھر ہماری یہ محنت بھی کامیاب ہو جائے گی، اور آپ کا جو وقت صرف و خرچ ہو رہا ہے ان کو سننے میں، وہ بھی کہیں نہ کہیں کارگر ہو جائے گا۔ میں بات کر رہا تھا قرآن کی آیات کی کہ قرآن کریم انسان کے لیے اطمینان اور سکون کا ایک سبب ہے، اور قرآن کی تلاوت اور اللہ پہ یقین رکھنا انسان کو دنیاوی امراض سے بہت دور لے جا کر اطمینان کے اس پہاڑ پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جس پر پہنچنے کے بعد انسان اور بالخصوص مومن کے پیروں میں لغزش نہیں ہوتی۔ لہذا خداوند عالم قرآن کریم سورہ رعد میں آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں کو یاد خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ بعض وقت دنیاوی چکا چوندھ میں ہم سکون اور اطمینان کو ان چیزوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جو وقتی طور پر ہمیں اطمینان اور سکون دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ وقتی طور پر ہم کو اطمینان بخشتے ہیں، لہٰذا وہ وقت تمام ہونے کے بعد وہ اطمینان اور سکون زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس وقت انسان کا بس نہیں ہوتا کہ اب وہ ان حالات سے کیسے لڑے اور کیسے ان مشکلات سے پار پائے۔ لیکن اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہو، قرآن کریم پر ایمان ہو اور تلاوت قرآن کی چاشنی ہو، تو پھر اس کو وقتی اطمینان دینے والے آلات یعنی موسیقی، غنا، سیر و تفریح، سیر سپاٹا اور وقت کے ضیاع کی طرف نہیں جانا پڑتا، بلکہ وہ 20 منٹ کے لیے قرآن کریم کو اٹھا کر قرأت کرتا ہے، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھتا ہے، اور اپنی زندگی کو اس قرآن کے ذریعے بہتر بنانے کی جو کوشش کرتا ہے، تو خداوند عالم اس کے دل کے اندر اطمینان و سکون کو نازل کر دیتے ہیں، اور اس ذکر خدا کی وجہ سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کو اللہ مطمئن نہ کرنا چاہے تو پھر آپ یقین جانیں کہ دنیا کی پوری ساری طاقتیں بھی اس کو اطمینان دلانا چاہیں تو وہ مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جن چیزوں میں اطمینان تلاش کرنا چاہتا ہے، بعض وقت یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی ایسے افراد ان وقتی اطمینان اور سکون دینے والی چیزوں سے گھرے رہتے ہیں، اور ان کے پاس ان چیزوں کی بے شمار ریل پیل ہوتی ہے، اور بہت زیادہ وہ چیزیں اس کے پاس پائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ مثلا بعض انسان یہ فرق سمجھتے ہیں کہ اطمینان قلب مال و دولت میں ہے، جبکہ دنیا کے اندر ہم کو ایسے کتنے افراد دکھائی دیتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت کی تو کمی نہیں ہے، لیکن اطمینان قلب کی اتنی کمی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ خودکشی جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کر کے کرتے ہیں۔ بعض افراد کو شہرت اور اپنے آپ کی عزت سے اطمینان قلب محسوس ہوتا ہے، تو ہم کو یہ بھی دکھائی دیتا ہے
کہ کتنے ایسے مشہور افراد ہم پڑھتے رہتے ہیں نیوز پیپرز میں کہ جن کی شہرت کا ستارہ چمک رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں خدا نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا اطمینان اور ہمیشہ اطمینان دینے والا سبق نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے ظاہری اطمینان دینے والی چیزیں اس کے اطمینان کو ختم کر کے اس کو خودکشی کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ قرآن کریم کا ایک اور سورہ انفال کہ جس میں آیت نمبر 40 میں وہ یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر دوبارہ پلٹ جائیں تو یاد رکھو کہ خدا تمہارا مولا اور سرپرست ہے، اور وہ بہترین مولا اور مالک اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جب خداوند عالم اپنے آپ کو لوگوں کا مولا اور مددگار بتا رہا ہو تو پھر انسان کو اپنی زندگی سے افسردگی کو کنارے رکھ کے اس مولا کے پاس جانا چاہیے، اس کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے ہاتھوں کو پکڑ سکے اور ہم کو وہاں پہنچا سکے جہاں پہنچنے کا ہم خواب دیکھا کرتے ہیں۔ آخر میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے آس پاس اطراف میں کچھ ایسے افراد دکھائی دیں جو افسردگی اور ڈپریشن کا شکار ہوں تو آپ اپنی طرف سے ان کا علاج اور معالجہ کرنے کی کوشش ضرور کیجیے، اور ان کو انکریج کریے، تشویق دلائیے کہ وہ اپنی زندگی کو صحت یاب بنائیں، اور اس اپنی زندگی کے معمول میں قرآن کو سننے اور قرآن کے پڑھنے کو بھی شامل کریں تاکہ انسان کے دل کے اوپر سکون نازل ہو اور قلب کو اطمینان حاصل ہو سکے۔ انسان اپنے ایٹیٹیوڈ کو تھوڑا چینج کرے اور جو وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنے آس پاس دیکھ کر حاصل کر سکتا ہے ان کے حصول کے لیے لگ جائے، اور جو بڑی خوشیاں جن کو تلاش کرنے میں وہ ڈپریشن کی طرف بڑھ رہا ہے ان کو لات مار کے آگے بڑھے، اور اگر کچھ ایسی پریشانیاں اور مصیبتوں سے دوچار ہو کہ جو واقعی ناقابل برداشت ہوں تو پھر وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتا ہوا، وافوض امری الی اللہ کہتا ہوا اپنے مسائل کو خدا کے حوالے کر دے کہ خدا ہی سب سے بہتر اسباب کا فراہم کرنے والا ہے۔ اپنی زندگی کے مقاصد کو مینیج کرے کہ وہ کس طرح سے اپنی اس زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اور اگر یہ زندگی ختم بھی ہو جائے تو اس زندگی کے بعد جو دنیا ملنے والی ہے اور جو زندگی ملنے والی ہے اس کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی وہ غور و فکر کرے، اور اس تلاش و کوشش میں اپنی زندگی کو ان 4 حصوں میں تقسیم کر دے کہ جن 4 حصوں کو دین اور شریعت نے تقسیم کیا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا کہ انسان اپنے روزانہ کے معمول کو 4 حصوں میں تقسیم کرے۔ پہلا حصہ خداوند عالم، دوسرا حصہ خدا کے بندگان یعنی مخلوقان خدا یا مخلوقات خدا، تیسرا حصہ اپنے مال و اسباب اور اپنے ذریعے معاش کی فکر و تلاش، اور چوتھا حصہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا سیکھے۔ احادیث میں انسان کے روز کو یہ جو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی اہمیت خدا کی عبادت کی ہے اتنی ہی اہمیت مخلوقات خدا کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی ہے، جتنی اہمیت حقوق بندگان، حقوق مخلوقات خدا کو ادا کرنے کی ہے اتنی ہی اہمیت اپنے اور اپنی اولاد اور اپنے واجب النفقہ افراد کے معاش کی فکر میں لگ جانے کی بھی وہی اہمیت ہوتی ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو معاشرہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے دوست و احباب ہیں، ان کا بھی ہماری زندگی میں ایک حق ہے، لہذا ہم اپنی زندگی کے مسائل کو مینیج کرنے کی کوشش کریں اور اس ڈپریشن سے نکل کر اپنی زندگی کو خوشحال بناتے ہوئے اللہ کے ان فرامین کو حاصل کر کے اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے اوپر اپنے اطمینان کو، اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں کہ جیسا سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں
خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے بعد کے جو مسائل بتاتی ہوئی کتابیں ہیں ان کو بھی پڑھیں، تاکہ اس دنیا کی مشکلات ہمیں چھوٹی نظر آئیں اور ہم بڑی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس ڈپریشن سے باہر آئیں۔ مثلا کتاب بحر الانوار میں جلد نمبر 68 اور پیج نمبر 267 کے اوپر وہ احادیث رقم ہوئی ہیں کہ جو ہم کو دنیا کے بعد والی زندگی کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ سورہ روم میں آیت نمبر 21 کہ جو ہماری ازدواجی زندگی کے اوپر روشنی ڈالتی ہے کہ ہمارے سکون اور اطمینان میں ہماری شادی اور ہماری میرج اور ہماری ازدواج کی کیا اہمیت ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چھٹے ایمان کی وہ حدیث کہ جو بحر الانوار کی جلد نمبر 70 پیج نمبر 24 پر نقل ہوئی ہے، اس کو بھی اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ سورہ غافر کی آیت نمبر 44 کہ جس کا ایک اہم رول ہے، اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ خداوند عالم نے وقت دیا اور آپ حضرات کی محبتیں ملتی رہیں تو ان آیات اور احادیث کی تفسیر و تفصیل بھی انشاءاللہ آنے والی کلپس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، دوسروں کو خوشحال رکھنے کی کوشش کریں، اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے قلیل علم کی اطلاع پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بلاتے ہیں رو رو کے اہل عذاب، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔